بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت نمبر ہے 234 اور 235 انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا جی، واللہ زینا وا کا مطلب اور اللہ زینا وہ لوگ یو تاوفونا وہ جو فوت ہو جائیں، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں منکم تم میں سے، وا یذرونا اور وہ، وا کا مطلب اور یا کا مطلب وہ، زر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور وہ چھوڑ جائیں ازواجیں اپنی بیویوں کو، یتربصن وہ انتظار کریں بانفسہن ساتھ اپنی جانوں کے، یعنی اپنے اندر انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر و عشرہ 4 مہینے، یہ اربع 4 اشہر مہینے کو کہتے ہیں، شہر 4 مہینے اور 10 دن۔ کیا اس کیوں انتظار کرنا ہے؟ اس لیے انتظار کرنا ہے کہ اگر پہلے شوہر میں سے اس کے پیٹ میں کوئی بچہ وغیرہ ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کا اظہار ہو جائے، اس کو باپ پرانے کا نام دیا جانا ہے۔ فائزہ اور دوسرا یہ کہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ یہ عدت کے دن ہے، 4 مہینے اور 10 دن عدت کے دن ہے۔ فائزہ بالغنا پھر جب وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو، ہنہ عورتوں کے لیے نا، دیکھ لو جمع کا صیغہ ہے، اپنی مدت کو، فلا جناح پھر نہیں گناہ، علیکم اوپر تمہارے، فی ما اس بارے، فعلنا جو کریں وہ، فی انفسہن بیچ اپنے نفسوں کے، یعنی اپنے متعلق جو بھی وہ فیصلہ کریں، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے سے۔ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کیا پرانے شوہر کے گھر پہ ہی رہنا ہے، اس ساس ماں کی خدمت کرنی ہے، بڑوں کی خدمت کرنی ہے، یا شوہر دوسرا کر لینا ہے؟ یہ عورت کے اوپر ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے گی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو کچھ بھی تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہو گیا۔ پھر آگے فرمایا ولا جناح علیکم، اور نہیں گناہ اوپر تمہارے، فی ما عرضتم اس بارے جو پیغام بھیجو تم، بے ہی ساتھ اس کے، من خطبات النساء نکاح کا عورتوں سے، یعنی کہ اگر تم عورتوں کو جو بیوہ ہو گئی ہے اس کو کوئی نکاح کا پیغام بھیج دیتے ہو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ او اکننتم یا چھپا کے رکھو تم، فی انفسکم بیچ اپنے نفسوں کے، یعنی دل میں بٹھا لیا کہ یہ جو بیوہ عورت ہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے، یا اگر پیغام بھیج دیا تو بھی ویل اینڈ گڈ، اگر اس کو اپنے جی میں چھپا کے رکھا تو بھی ویل اینڈ گڈ۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ علم اللہ، اللہ کو چنگا پوری طرح پتا ہے، جان لیا ہے اللہ نے، انکم یہ کہ تم، ساتذکرونہن ان قریب ذکر کرو گے ان سے۔ اللہ کو پتا ہے کہ تم نے یہ بات اپنی جو ہے نا دل میں بٹھائی ہوئی، اس کا ذکر ان سے جلدی کرنے والے ہو۔ اچھا، وَلَٰكِن لَا تُوعِدُونَ لیکن اللہ کہہ رہا ہے اور لیکن نہ تم وعدہ دو ان کو، سرن چھپا ہوا باتہ، یہ نہیں کہ میں پہلے دبئی جا رہا ہوں اس کے بعد میں جب بھی آؤں گا نا تو میں تمہارے ساتھ نکاح پاڑ لوں گا، نکاح کروا لوں گا، چھپا ہوا وعدہ نہیں دینا۔ جو بات کرنی ہے بھلی کرنی ہے، پورا کرنا ہے وعدے کو، ہیں جی۔ اور نہ تم وعدہ دو ان کو چھپا ہوا، الا ان تقولوا مگر یہ کہ تم کہو، قولا معروفا بات بھلی، سیدھی گل، بس 2 ٹوک کہ جی جنوری کی 10 تاریخ کو میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر جنوری کی 10 تاریخ کا آپ کا نکاح کا فیصلہ ہو چکا ہے میاں بیوی کے درمیان، اس کو لکھ لیا جاتا ہے، تو اس کے بارے پھر کیا ہے، ولا تعزموا اور نہ تم عزم کرو، پھر ارادہ نہیں کرنا، عقدۃ نکاح نکاح کی گرہ کا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ حتیٰ کہ پہنچ جائے لکھا ہوا اپنی مدت کو۔ یہ نہیں کہ جنوری 10 تاریخ کو بولا اور نومبر کی 22 کو کہنے لگے نہیں نہیں اب میرا دل کر رہا ہے ذرا جلدی شادی کر لیں۔ گھر والوں کو اذیت نہیں دینی، عورت کو تکلیف نہیں دینی، اور جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر رہنا ہے۔ ہاں اگر باہم کوئی مشاورت کے ساتھ دونوں فیملی دونوں کنبے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، جمع کا صیغہ، سب جان لو، سب کے سب جان لو، جو پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، جنہوں نے اب تک پڑھا، جنہوں نے سنا، ان اللہ یعلم یہ کہ اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو کچھ بیچ تمہارے نفسوں کے ہے،
فحذرو، پھر ڈر جاؤ اس سے، یعنی یہ چیز سے ڈر جاؤ کہ وہ کوئی بے خبر نہیں ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں جو ہم باہر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ وَاعْلَمُوا، پھر وہی جملہ آ گیا، اور جان لو، یہ بڑی انٹیمیشن دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نا، ان اللہ، یہ کہ اللہ غفور حلیم، مغفرت کرنے والا، نرمی برتنے والا ہے، بردباری والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس کو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس کی آیتوں کو سمجھنے گے، کوشش کر رہے ہیں ہم تو، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اس کو پوری طرح سے صحیح اس کی حق ادائی کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی۔ تو آج کی آیت اتنی 235 صدق اللہ۔